أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا اللہ رب العزت نے ان بندوں کا مقام بیان فرمایا جو مسجد کو آباد کرتے ہیں، جو مسجدوں کا خیال کرتے ہیں۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت دو موٹی باتوں کو بیان فرمائے گا۔ پہلی بات کہ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ جس بندے کا ایمان نہیں ہے وہ بندہ کوئی بھی عمل کرے، نیکیوں کے ڈھیر لگا لے تو یہ نیکیاں کسی کام کی نہیں۔ دوسرے نمبر پر ہجرت فرض ہونے کے بعد ہجرت نہ کر سکنے والوں کا بیان ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم نے بنا ڈالا ہے سقایۃ الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی عمارت اور خدمت کرنے کو، کمن آمنا، اس بندے کی طرح جو ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر بھی ایمان لاتا ہے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتا ہے۔ تم اس بندے کو ایمان والے کے ساتھ برابر کرتے ہو؟ فرمایا لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کا شان نزول بیان فرمایا ہے کہ مشرکین مکہ جب مسلمانوں کو ملا کرتے تھے نا جی، کہا کرتے تھے کہ تم اپنی ہجرت کو بڑا سرمایہ سمجھتے ہو، حالانکہ ہم بھی بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، بیت اللہ کی دیکھ بھال کرتے ہیں، بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، بیت اللہ کی صفائی کرتے ہیں، اور یہ بھی تو بڑا کام ہے۔ اور کہتے تھے کہ ہم بھی حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر بیت اللہ شریف کے جو ارد گرد کے دروازے تھے وہ 16 تھے، اس حدود کے اندر داخل ہونے کے 16 دروازے تھے۔ حضرت شیخ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاجیوں کو پانی پلانے کا انتظام تھا، وہ منتظم تھے۔ ان کی ڈپٹی تھی کہ کس جگہ پہ پانی کم ہے، کون بندہ پانی پہنچا رہا ہے، کون بندہ نہیں پہنچا رہا، کون سستی کر رہا ہے، کون اچھا کام کر رہا ہے۔ برتن رکھا ہوتا، اس برتن کو بھرتے، سبیلے لگاتے، جو حاجی آتا اسے پانی پلاتے، اور اندر آ کر پہنچتا تو یہاں پر بھی اسے پانی پلاتے۔ اب ہر دروازے کے درمیان میں 8 میل کا فاصلہ تھا۔ یہ خود حساب لگاؤ، زمزم کا پانی بھر کر ایک جگہ پہ لے کر جاؤ، پھر وہاں سے آگے 8 میل لے کر جاؤ، پھر اس سے آگے لے کر جاؤ، پھر حج کرنے والوں کی تعداد، پھر عمرہ کرنے والوں کی تعداد۔ یہ چھوٹا کام نہیں ہے، بڑا کام تھا۔ لیکن مشرکین مکہ اس عمل کو بڑا سینہ ٹھوک کر کہتے تھے کہ ہم بھی بیت اللہ کی بڑی خدمت کرتے ہیں اور ہم بھی حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بدر کے اندر قیدی بن کر آئے نا جی، تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا تھا، دیکھو تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم نے ہجرت کی ہے، اور یہ ہماری ہجرت سب سے بڑا اعلیٰ افضل عمل ہے، ہم بھی تو یہ کام کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں۔ تو ساتھیوں نے ملامت کیا، جو دوست تھے، کوئی رشتہ دار تھے، دیکھو آپ حضور کے چاچا ہو، آپ ایمان نہیں لائے ہو، آپ کے رشتہ دار ایمان لائیں۔ تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ میرے پاک پیغمبر ان مشرکوں کو بتا کہ یہ پانی پلانا، یہ حاجیوں کی خدمت کرنا، بیت اللہ کی خدمت کرنا، یہ والا عمل تمہارا ایمان کے بغیر ہے جی۔
یہ تمہارا عمل ایمان والوں کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا. جب عمل نہیں ہو سکتا تو تم ایمان والوں کے برابر کیسے ہو سکتے ہو؟ دوسرا شان نزول، امام ابن کثیر رحمہ اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں حضرات بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد باتیں کرنے لگے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے وہ فضیلت حاصل ہے جو تم دونوں کو حاصل نہیں ہے. کون سی فضیلت ہے جی؟ میرے پاس بیت اللہ کی چابی ہے جی، میں جب چاہوں بیت اللہ کا دروازہ کھولوں، اندر جاؤں، سوؤں، نماز پڑھوں، خدمت کروں، جو بھی کروں یہ میرے اختیارات میں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی ہم بھی تو کم نہیں ہے کسی سے، میرے پاس بھی تو حاجیوں کو پانی پلانے کا انتظام ہے جی، منتظم میں ہوں، تو ظاہر بات ہے میرے پاس بھی اختیار ہیں. جیسے ہوتا ہے نا جی مسجد کے اندر کمیٹی ہوتی ہے، کوئی ہر بندہ ممبر ہوتا ہے تو کسی نہ کسی کے پاس اختیارات تو ہیں. تو حضرت طلحہ کے پاس بھی اختیارات تھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی اختیارات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یار مجھے سمجھ نہیں آتی تم کس بات پہ فخر کرتے ہو، حالانکہ تم سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں، تم سے پہلے زیادہ نمازیں پڑھنے والا میں ہوں، تم سے پہلے ہجرت کرنے والا میں ہوں، حضور کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے والا میں ہوں، پھر تم فخر کس بات کا کرتے ہو؟ تو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی. فرمایا میرے پاک پیغمبر ان کو کہے کہ تم نے پانی پلانے کو اور مسجد کی خدمت کرنے کو اس بندے کے برابر کاٹ ڈالا ہے جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور اس کے اندر ایمان ہے. فرمایا کہ ایمان ہوتے ہوئے کوئی بندہ عمل کرتا ہے چاہے چھوٹے سے چھوٹا بھی ہے یہ اللہ کے ہاں قبول ہے. ایمان نہیں ہے بے شک بڑے سے بڑا عمل کرے، پوری زندگی نیک اعمال کرتا رہے، اس کا یہ عمل قابل قبول ہے. قرآن دوسری جگہ پہ کہتے ہیں مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح. کافر لوگوں کے اعمال ایسے ہیں کہ دیکھنے میں تو وہ ڈھیر نظر آتے ہیں جی، بندہ سمجھتے بڑے نیک اعمال کیے، کہیں سڑکیں بنا رہا ہے، کہیں غرباء کی خدمت کر رہا ہے، کہیں ان کو صدقے خوراک میں پہنچا رہا ہے، ان کے دکھوں دردوں کے اندر شریک ہو رہا ہے. تو بندہ سمجھتے عام طور پر یہ کچے قسم کا ذہن کا مسلمان ہوتا ہے نا جی، یہ متاثر ہو جاتا ہے جی کافر سے، کسی قسم کا بھی کافر ہو تو کہتے ہیں کتنا اچھا بندہ ہے جی. تو قرآن یہ کہتا ہے اس کا یہ عمل ایسے ہے کہ جیسے کوئی ہوا چلے، آندھی چلے نا تو یہ راکھ اڑ جاتی ہے، تو اس کے یہ اعمال بھی اڑ جائیں گی، اس کے یہ اعمال اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گے. لیکن ہاں مومن بندے کا چھوٹے سے چھوٹا عمل اسے فائدہ دے گا. فرمایا وجاہد فی سبیل اللہ، مومن بندہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے. لا یستوون عند اللہ، جب عمل میں برابر نہیں ہے، تم پوری زندگی حاجیوں کو پانی پلاتے رہو، تمہارا یہ عمل ایک مومن کے ایک کھجور صدقہ کرنے کے برابر نہیں ہے. جب عمل برابر نہیں ہے تو تم بے شک تمہاری شان بڑی ہو لیکن ایک مومن کے برابر نہیں ہو سکتی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو. ظالم قوم اللہ ہدایت اسی کو دیتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جس کے اندر رجوع کرتا ہے، چاہت ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، اللہ اس بندے کو پھر اپنی ایمان کی دولت سے مالا مال کرتا ہے. اللہ پھر اسے نیکیوں کی طرف مائل کرتا ہے، اس بندے کو نیک کام اچھے لگتے ہیں. الذین آمنوا، آگے بشارت ہے، خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ ہاجروا، نمبر 2 ہجرت کی، وجاہدوا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، فی سبیل اللہ، باموالہم، اپنا مال لگا کر، وانفسہم، اپنی جان لگا کر، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں بہت بڑے درجات والے، ان کا درجہ اللہ کے ہاں بڑی شانوں والا ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے. اعمال دیکھیں، ایمان ہے، ایمان کے بعد ہجرت بھی کام دیتی ہے، جہاد بھی کام دیتا ہے، حاجیوں کو پانی پلانا بھی کام دیتا ہے، مسجد کی خدمت کرنا بھی کام دیتا ہے. لیکن ایمان نہیں ہے، کوئی عمل کام نہیں دے گا. آگے فرمایا یبشرہم، میرے پاک پیغمبر یہ 4 صفات والے بندے کو خوشخبری دے. ربہم برحمت منہ، کہ ان کے رب کے پاس بڑی رحمت ہے، جسمانی روحانی نعمت ہے، اور رضوان، اور اللہ کے ہاں خوشنودی ہے. سب سے بڑی نعمت یہ ہے نا جی
کہ اللہ بندے سے راضی ہو جائے. جب اللہ بندے سے راضی ہوگا نا جی، بندے کو خود بخود جنت مل جائے گی. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور وہ جنات، اس بندے کے لیے باغات ہوں گے، فیہا، اس جنت کے اندر، نعیم، نعمتیں ہوں گی، مقیم، ہمیشہ رہنے والی. آج ہمارے پاس نعمتیں ہیں نا جی، کار، کوٹھی، بنگلہ ہے جی، یہ حسن ہے، جمال ہے، یہ جوانی ہے، یہ عمر ہے، اولاد ہے، گھر بار ہے، سب کچھ ہے. لیکن ایک نہ ایک دن اس نے ختم ہونا ہے، اس نے بھی ختم ہونا ہے اور ہم نے بھی ختم ہونا ہے جی. فرمایا یہ دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں، ایک نہ ایک دن ختم ہوگی، لیکن اس کے بعد جو تمہیں نعمتیں ملیں گی ایمان والو، وہ ہمیشہ ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی فنا نہیں ہوگی. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے وہاں پر. ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک ان کے رب کے پاس اجر ہے جی بہت زیادہ. یا ایھا الذین آمنوا، دوسری بات کہ ہجرت فرض ہونے کے بعد جو لوگ ہجرت نہ کر سکے، شروع میں ہجرت فرض تھی نا جی، تو ہجرت آسان کام نہیں ہے جی. کبھی بیچ میں ماں باپ رکاوٹ بن جاتے ہیں. آپ نے دیکھا نا جی، ایک بیٹا جب مزدوری کرنے کے لیے سوتیا جاتا ہے نا جی، ماں باپ کی چاہت نہیں ہوتی، ماں باپ بڑے خفا ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں. حالانکہ باوجود اس کے پتہ ہوتا ہے اس بچے نے ہمارے پاس واپس آنا ہے، آج جائے گا کل ہمیں فون کرے گا. لیکن ہجرت تب لازم تھی کہ بھائی اب ایمان والوں کا کافروں کے ساتھ گزارا نہیں، اب کافروں کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے. تو کچھ رہ گئے، کچھ صحابہ کرام رہ گئے، کچھ ایمان والے رہ گئے. کوئی بیوی کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکا، کوئی بچوں کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکا، کوئی کار، کوٹھی، بنگلے کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکا، کوئی کنبے برادری کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکو، کوئی کفار کی دھمکیوں کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکا. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، مت بناؤ، آباءکم، اپنے والدین کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء، دوست. ان استحب الکفر علی الایمان، تب دوست نہ بناؤ جب وہ کفر کو پسند کرتے ہوں ایمان کے مقابلے میں. دیکھیں قرآن دوسری جگہ پہ کہتے ہیں سورۃ لقمان کے اندر، ماں باپ کی بات ہر حال میں ماننی ہے، ماں باپ کی بات کبھی آپ نے رد نہیں کرنی. لیکن اگر ماں باپ بھی کہیں نا جی، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ اگر آپ کو مجبور کریں میرے ساتھ شرک کرو، کفر اختیار کرو، گناہ کا کام کرو، تو فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، ماں باپ کی اس معاملے میں بات نہیں ماننی. جب ماں باپ کی بات اس معاملے میں نہیں ماننی تو پھر برادری کی، کنبے قبیلے کی، پھر بچے کی، بیوی کی بات کہاں ماننی. پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، ہر وہ کام جس کے اندر رب کی نافرمانی ہوتی ہو، جس کے اندر اللہ کے حکموں کو ٹھکرانا ہو، تو فرمایا اس کام کے اندر مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی. تو فرمایا اے ایمان والو، جب ہجرت تمہارے اوپر فرض ہے اور تمہارے دلوں کے اندر والدین کی محبت ہے، تمہارے بھائیوں کی محبت ہے، بیوی بچوں کی محبت ہے، حالانکہ تمہارے والدین، تمہاری بیوی بچے کفر کو پسند کرتے ہیں، فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو بندہ بھی ان سے دوستی رکھے گا تم میں سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، نتیجہ یہ نکلے گا بس یہی لوگ ظالم ہیں. قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، آگے اللہ نے تخفیف کے طور پر فرمایا، ڈراوے کے طور پر فرمایا، إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، اگر تمہارے والدین، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہارے اولاد، تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارا کنبہ قبیلہ خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جس کو تم نے رو رو کر کمایا ہے جی. یہ رو رو کر میں نے اس لیے معنی کیا نا جی، بندہ دہاڑ لگاتا ہے نا جی، یہ اس بندے کو پتہ ہوتا ہے. آج دیکھیں نا جی، دولت کی خاطر ہمارے پیارے ہم سے کتنے جدا ہیں، کوئی سعودیہ میں ہے، کوئی برطانیہ میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی کہاں پہ ہے، کوئی کہاں پہ. صرف کیا ہے جی، اپنی بیوی بچوں کو خوش کرنے کی خاطر، اپنی دنیاوی زندگی بنانے کی خاطر یہ دولت کمانے کے لیے وہاں پر گئے. فرمایا وَتِجَارَةٌ، اور وہ تجارت، وہ تمہاری دکانیں، تخشون کسادہ، کہ جن کے کھونے کے اوپر، جن کے ختم ہونے کے اوپر تم ڈرتے ہو. بندہ دکان اس لیے جلدی کھولتا ہے نہیں کہیں گاہک آیا ہو اور واپس نہ چلا جائے. آج اگر دکان نہیں کھولی، گاہک آئے گا کہے گا یار یہ تو چھٹیاں کرتا ہے، یہ ہوتا ہی نہیں، ہمارا گاہک ٹوٹ جائے گا. فرمایا وَمَسَاكِنُ، اور تمہاری حویلیاں، تمہاری بیٹھکیں،
ترضونہ جن کو تم چاہتے ہو پسند کرتے ہو، احب الیکم تمہیں اتنی زیادہ محبوب ہے، من اللہ و رسولی تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر یہ صفات تمہارے اندر پائی جاتی ہیں، تمہیں اللہ کے مقابلے میں اپنی ماں سے زیادہ محبت ہے، باپ سے زیادہ محبت ہے، اللہ کے مقابلے میں تمہیں اپنی بیوی سے زیادہ محبت ہے، اللہ کے مقابلے میں تمہیں اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت ہے، اللہ کے مقابلے میں تمہیں اپنے خاندان سے زیادہ محبت ہے، اللہ کے مقابلے میں تمہیں اپنے اس مال سے زیادہ محبت ہے جس کو تم دن رات محنت کر کے کماتے ہو، اللہ کے مقابلے میں تمہیں اپنی اس دکان کے ساتھ زیادہ محبت ہے جس کے اوپر تم بیٹھتی ہو، اور اللہ کے مقابلے میں تمہیں اپنے وہ گھر وہ حویلیاں زیادہ محبوب ہیں۔ تو فرمایا پھر کیا کرو جی، فتربصوا پھر انتظار کرو، اللہ کا حکم ہے جہاد کرو، کفار کے ساتھ لڑو، اس وقت تک لڑو جب تک کہ یہ فتنہ ختم نہیں ہو جاتا، کفر نہیں ختم ہو جاتا۔ اگر تم ان چیزوں کے ساتھ محبت کرتے ہو اور اللہ کے حکموں کو پامال کرتے ہو، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے ہو، رسول کے حکموں کو نہیں مانتے ہو، فتربصوا پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ پھر اللہ لے آئے اپنا حکم۔ اللہ کا حکم کیا ہے جی؟ یا تو پھر اللہ عذاب نازل کرے گا، یا پھر اللہ تمہیں دن قیامت کے پکڑے گا، اور واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ ہدایت نہیں دیتا فاسق قوم کو، اللہ ہدایت اسی بندوں کو دیتا ہے جس بندے کے دل کے اندر چاہت اور تڑپ ہو۔